دوستو خونی پیار کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے بھی دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آ کر ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک دیجئے اور اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیجئے گا۔ تو آئے چلتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے۔ خونی پیار کے نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ نمبر 42 میں آپ سبھی دیکھیں گے دن گزرتے جا رہے تھے اور جواد کا بازو کا زخم بھی تھوڑا بہت بڑھ گیا تھا۔ انہیں دونوں میں یاور اور اس کی بیوی بھی عیادت کر جا چکے تھے، لیکن جواد کا ذہن ان گند سوچوں میں گہرا ہوا تھا۔ آخر وہ خاتون کون ہے جس نے حماد کی بیل کروائی ہے؟ اور وہی تکبیر نے بھی پختہ ارادہ کر لیا تھا، وہ جان کے رہے گی کہ میسیج اور گفٹس بھیجتا کون ہے۔ گزشتہ رات جواد کے زخم میں اچانک سے کافی پین ہونے لگا تھا۔ ڈاکٹر کو گھر میں ہی بلا کے ایک بار پھر چیک اپ کروا دیا گیا تھا تاکہ اسے آرام بھی مل جائے اور زخم کا معائنہ بھی ہو جائے۔ جواد دوائی کے زیر اثر کچھ دیر میں ہی سو گیا تھا، جبکہ تکبیر اسے اس طرح تکلیف میں دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ کئی بار اس نے اور شاہ رخ شامیر نے بھی پوچھنا چاہا، لیکن جواد بھی بہت ڈیٹ ثابت ہوا تھا اور بہت ہی مہارت سے باتیں گول مول کر گیا تھا، جبکہ جو پولیس کیس ہوا تھا وہ جواد نے خود ہی ہینڈل کر لیا تھا۔ کئی روز تک وہ شامیر لوگوں کی وجہ سے کافی پریشان بھی ہو رہا تھا، جو ہر بار موقع دے کر وہی واقعہ جاننے کی تگ و دو میں لگے رہتے تھے۔ تکبیر اس کی پہلو میں ہی اوڑی ٹرچی لیٹی ہوئی تھی۔ دفعتاً ہی فون کی گھنٹی کافی زور زور سے بجنے لگی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ شاید ہی اٹھتی، لیکن موبائل بالکل اس کے قریب رکھا ہوا تھا۔ تکبیر ہڑبڑا کر اٹھی، دل ہی دل میں فون کرنے والوں کو بہت ساری صلاحیتیں بھی سنائی ڈالی اور جواد کا آنکھ نہ کھول جائے جبھی موبائل کی چپٹی گلاس دور کھولتی گیلری میں چلی گئی تھی۔ صبح حنان کا فون آنا کافی مشکوک ثابت ہوا تھا، جبھی اس کے دل میں ایک انجم سا ڈر پیدا ہوا تھا۔ السلام علیکم حنان بھائی، خیریت ہے؟ آپ نے اس طرح فون کیا، سب خیریت تو ہے؟ ذہن میں اٹھتے سوالوں کو طوفان کو بہت ہی بے تابی سے قابو کرتی وہ ایک ساتھ کئی سوالات کر گئے تھے۔ وہ وعلیکم السلام، الحمدللہ خیریت ہے۔ اچانک شجا بے ہوش ہو گئی ہے، ہم یہاں اسپتال میں ہیں۔ حنان کی پریشان کن سی آواز موبائل کی دوسری طرف سے ابھری۔ پریشان نہیں ہوئے، میں آتی ہوں۔ تکبیر خود کو نارمل کرتی حنان کو مطمئن کر گئی تھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں اس وقت ڈسٹرب کیا، لیکن کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ اسپتال کی راہدار میں اضطرابی سے کھڑا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا، خفت مٹانے کی آدمی سے کوشش کرتا بہت ہی سہولت سے اسے آگاہ کرنے لگا تھا۔ ارے کوئی بات نہیں بھائی، میں آتا ہوں، نہ ڈرائیور کے ساتھ، اس کی جھجک مٹاتی مسکراتی ہوئی بہت ہی پرسکون لہجے میں بولی تاکہ اس کی شرمندگی کو مٹا سکے۔ حماد کو بھیج دیا ہے میں نے، آپ جلدی آ جائیں، وہ سنجیدگی سے کہتا کال کاٹ گیا تھا۔ تکبیر تذبذب کا شکار ہوئی، اس طرح وہ کیوں حماد کے ساتھ جائے گی؟ رخ موڑ کر وہ کمرے میں داخل ہوتی ہی گلاس ڈور برابر کرتے ہوئے عین جواد کے سامنے کھڑی ہوئی، جس کے سلکی بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور کافی حد تک وہ گہری نیند میں معلوم ہو رہا تھا۔ فی الحال ساری ہچکچاہٹ کو جھٹکتی فریش ہو کر ہارون کی آواز سن کر اپنا پرس اٹھاتی باہر نکلی۔ حماد کار کے دروازے سے ٹیگ لگاتا بے تابی سے اس کا منتظر تھا۔ تکبیر کو دیکھتے ہی ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا فرنٹ سیٹ کے دروازہ کھولنے لگا۔ تکبیر نے بن اچکائے اسے دیکھا اور مکمل طور پر نظر انداز کرتی بیک ڈور کھول کر کار میں بیٹھ گئی تھی۔ حماد ہجل سا مسکرایا اور بنا کوئی بات کا آغاز کیے بغیر دروازہ بند کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا گاڑی زون سے آگے بڑھائی۔ ہسپتال پہنچ کر ہی انہیں یہ خبر مل چکی تھی کہ حنان باپ بننے والا ہے۔ تکبیر کی خوشی تو ایسی تھی جیسے اسے کوئی بہت بڑی چیز مل گئی ہو، جبکہ دوسری طرف حنان کا بھی یہی حال تھا۔ اس کے پیر تو مانو زمین پر نہیں ٹک رہے تھے اور حال کچھ ایسا تھا کہ شاید ہی وہ اپنے جذبات کھل کر بتا پاتا۔
شزا ہسپتال کے بیڈ پر ٹیگ لگائے بیٹھی تھی۔ کتنی بار تو اس نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا جس نے دونوں کو ماں باپ بننے کی اتنی بڑی خوشی کی خبر سنائی تھی۔ تقبیر شزا سے مل کر ہی وارڈ سے نکل گئی تھی تاکہ یہ مومنٹ وہ دونوں اکیلے انجوائے کر سکے۔ شزا میری طرف دیکھ، میں آپ کو بتا نہیں سکتا آج میں کتنا زیادہ خوش ہوں۔ وہ کافی جھک کر خوشی سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا جبکہ شزا کے چہرے پر فطرتی لالی پھولی ہوئی تھی۔ شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا ہوا تھا لیکن نہ جانے کیوں وہ حنان کو دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ یہ سب سچ ہے نا؟ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے تھامتا بہت ہی معصومیت سے پوچھ بیٹھا تھا۔ جی، شزا نے سر اٹھا کر جھٹکتے ہوئے اسے یقین دلانا چاہا۔ حنان سمجھ گیا تھا وہ شرما رہی ہے، جبھی اس طرح اسے دیکھ کر بھی دیکھ رہی ہوں۔ آپ شرما رہی ہے؟ آپ کی بار حنان نے اسے تنگ کرنے کی ٹھانی لہجے میں ہر درجہ شرارت لیے وہ تعجب سے پوچھنے لگا تھا۔ ہاں، شزا مختصراً سا جواب دے کر اس نے سینے میں منہ چھپائے گئی۔ حنان کو اسے کل آفتاب پر زوردار قہقہا لگا کر ہنسا۔ آئی لو یو میری جان، میں آج حد سے زیادہ خوش ہوں اور اتفاق سے آپ پر بہت شدت سے پیار آ رہا ہے۔ وہ خود سے آل کرتا عقیدت سے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر بہت ہی خوبصورت لہجے میں اپنی بات مکمل کرنے لگا تھا۔ شزا اس کی گال کھینچتی بروقت فاصلہ قائم کرتی دوڑ ہٹتی۔ وجہ تقبیر میڈم تھی جو دروازہ ناک کر چکی تھی۔ آہم کمرے میں آتے ہی پہلے ہی اپنی موجودگی کا احساس دلانا زیادہ بہتر سمجھا۔ آ جائے سالی صاحبہ۔ حنان اٹھ کر قریب ہی صوفے سے ٹیک لگاتا ہوا پر شوخ لہجے میں بولا، بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ اور حنان بھائی یہ غلط ہے، مجھے بابی کیا کرے نا سالی، تو میں آپ کی ویسی بھی ہوں۔ تقبیر شزا کے قریب بیٹھ کر اسے چمٹتے ہوئے جب گالوں پر بوسہ دیا جا رہا تھا۔ اف لڑکی! شزا اس کی بچوں جیسی حرکتوں پر محفوظ سا مسکراہٹ دفعتاً حماد بھی مٹھائی لے کر آ گیا تھا۔ تقبیر نے پہلی حنان کو کھلائے پیر شزا کو جبکہ حماد جو منتظر تھا بلا وجہ ہی بانا اٹھا غصے سے تقبیر کو گھورتا جبراً مسکرائے ہوئے حنان سے بغلگیر ہوا تھا۔ ہسپتال میں ہی کافی گھنٹے لگ چکے تھے۔ شزا کو ڈسچارج کر دیا تھا اور وہ حنان کے ساتھ گھر چلی گئی تھی جبکہ حماد گاڑی میں بیٹھا غالباً اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ حنان بھائی خیال رکھے گا، ہم سب شام میں آپ کے گھر آئیں گے۔ آخر میں جاتے جاتے ہی اس نے ہدایت نامہ پیش کر دیا تھا۔ جو حکم بابی۔ حنان نے بابی پر خاصاً زور دیا۔ تقبیر اس کی شوخی پر مسکراتے ہوئے کار کی طرف بڑھنے لگی تھی لیکن فوراً ہی جواد کا نمبر ڈائل کیا۔ رنگنگ تو ہو رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ بہرحال اس نے صفا مروہ کا نمبر ملایا جو کہ اٹھا لیا گیا تھا۔ اتنی صبح جناب کیسے یاد کیا؟ صفا نے استہزاء ہنستے ہوئے پوچھا۔ وہ کال پر مصروف تھی جبکہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حماد نے پیر سے آگے کا دروازہ کھولا اور تقبیر بے دہانی میں بیٹھ گئی تھی۔ ایک بہت اچھی خبر ہے میرے پاس، اور صفا کو بھی اٹھا لو۔ اپنی باتوں میں وہ اس قدر مصروف تھی کہ شزا والی خبر کو بول ہی گئی تھی لیکن پھر اچانک یاد ہی چہک کر بولی، جلدی سے بتاؤ ایسی کیا بات ہے؟ صفا دل پر ہاتھ رکھتی جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی۔ تم خالہ بننے والی ہو؟ تقبیر کی آواز کافی بلند تھی۔ حماد یک ٹاک اسے دیکھ جا رہا تھا جبکہ اس کا رخ شیشے کی طرف تھا۔ ہائے میں مر گئی، جواد بھائی تو بہت خوش ہوں گے۔ کہا ہے وہ انہوں نے؟ تو ہمیں نہیں بتایا۔ تقبیر دیکھو، اگر پہلی لڑکی ہو تو تعمیر رکھوں گی اور اگر لڑکا ہوا تو فواد۔ اچھا یہ بتاؤ کون سے ہسپتال میں ہے وہ؟ اور جواد بھائی کہاں ہیں؟ رات کو تم نے بتایا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، تم ہری بری ہو گئی ہوگی، اور سب سے ضروری بات تعبیر فواد کو کہنا ہے مجھے صفا بلائے۔ وہ اپنی ہی دھیان میں بولی جا رہی تھی جبکہ تقبیر کا ہنس کی برا حال ہو گیا تھا۔ وہ پگلی خود سے کیا سمجھ بیٹھی تھی؟ ہنس کیوں رہی ہو؟ صفا نے روٹے پن سے استفسار کیا۔ لڑکی خالہ
تم میری طرف سے نہیں شزا کی طرف سے بننے لگی ہو۔ تکبیر آخر میں کہتی پیر سے ہنسنے لگی تھی۔ حماد تم جیسے سب کچھ بلائے اسے ایسے تک رہا تھا گویا وہ کوئی مجسمہ ہو کر دنیا کا 8واں عجوبہ۔ اوہ حد ہو گئی ہے، میں کیا سمجھو بیٹی، وہ خود پر ملامت کرتی زور سے ماتھے پر پٹنے لگی تھی۔ لیکن بہت خوشی کی خبر ہے، امی کو بتاتی ہوں اور تم بھی جلدی خالہ بنا دو نا یار۔ صفا بہت ہی لاڈ سے اپنی ہوش کا اظہار کرنے لگی تھی۔ تکبیر مسکراتے ہوئے کال کاٹ گئی تھی۔ حماد اسے فوراً ہی نظریں ہٹاتے گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ کی طرف بڑھی۔ جواد کی طبیعت کیسی ہے اب؟ حماد نے بات کا آغاز کرنے کے باعث جواد کی خیریت سراسری طور پر پوچھی۔ تکبیر جو موبائل پر مصروف تھی ایک نظر اسے دیکھ کر پیر سے موبائل میں مصروف ہو گئی تھی۔ ہم بہتر ہے، اندازہ بالکل عام سا تھا۔ اس کو کہیں کہ ایسے کھلے عام نہیں گھومنا، دشمن بھی اتنے بنائے ہوئے ہیں، کہیں کچھ نہ ہو جائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ تکبیر پہ ساختہ گود میں موبائل رکھ کر چھوم کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ یہی کہ آپ دیکھیے اتنا بڑا کرکٹر ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایکس گرل فرینڈ ہو جس نے اس دن آدھی رات کو اتنا خطرناک حملہ کروایا ہو۔ وہ بہت ٹھہر کر ایک ایک لفظ پوری توجہ کے ساتھ کہہ رہا تھا، گویا تکبیر وہ لفظ تکبیر کے دل کو چیرتی ہوئی اندر گھس رہی ہو۔ ایکس گرل فرینڈ، اس کا دماغ تو ایک ہی لفظ پر اٹک گیا تھا۔ لیکن جواد نے کبھی نہ ان چیزوں کا ذکر کیا اور نہ ہی کبھی ماضی کو اتنے انہمناک سے ڈسکس کیا تھا۔ تکبیر نے یہی سب سوچ کر خود کو مطمئن کر دیا تھا کہ وہ جواد کی بچپن سے جانتی ہے، یہ سب فضول ہے۔ آپ تو کزن ہے، اس کی اتنی پریشان نہ ہو، میں تو بس آگاہ کر رہا تھا۔ جس کی بار آؤٹ آف کنٹری جاتا رہا، شاید وہاں کہیں۔ تکبیر نے غور کر اسے دیکھا۔ حماد کو چوپ لگ گئی ہوگی۔ زیادہ فضول نہیں بولا کرو، ویسے تنبیہ کرتی الجھن بھری نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی یہی الجھن سامنے بیٹھے شخص کی مسکراہٹ کا باعث بنی، جیسے وہ فوراً ہی چھپا گیا تھا۔ ارے مذاق کر رہا تھا، آپ تو سیریس ہی ہو گئے۔ خیر بتائیے، کچھ کھائے گی؟ وہ راستے سے گزرتی بیکری پر گاڑی روک کر پوچھنے لگا۔ نہیں شکریہ، تکبیر نے کافی روک کے لہجے میں طنزیہ شکریہ ادا کیا۔ اب شرما ہی رہی، وہ پوری طرح اپنی رخ اس کی طرف کر گیا تھا۔ ہیلو مسٹر، میں آپ سے کیوں شرمانے لگی؟ جب میں نے کہہ دیا نہیں تو مطلب نہیں۔ اس کا آپ جناب جیسا لہجہ بھی کافی حد تک کاٹدار تھا۔ عموماً تو وہ آپ جناب کیا ہی نہیں کرتی تھی۔ اوکے ریلیکس۔ اسے مطمئن کرتا رہا۔ ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا تھا اور کچھ دیر بعد ہی گاڑی اس کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ جواد بہت جلد ہی تکبیر کی غیر موجودگی نوٹ کرتا اٹھ گیا تھا۔ فریش ہوتی ہی اس نے تکبیر کو پوری گھر میں ڈھونڈا، لیکن وہ ہوتی تو ملتی نہ۔ ہر ان کی آواز سنتی ہی جواد گھر کے باہر کھڑا ہو گیا تھا۔ تکبیر گاڑی سے اترنے لگی تھی، حماد کی آواز سے روکی۔ اچھا لگ رہی ہو آپ۔ حماد کی تعریف کو وہ مذاق میں لیتی مسکراتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی تھی۔ جواد دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بہت ہی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ تکبیر کی مسکراہٹ نے اسے چونکا ضرور تھا۔ حماد پہلے ہی جواد کو دیکھ چکا تھا، لہٰذا وہ بونے اچکاتے گاڑی وہاں سے نکال چکا تھا۔ جواد کی تاثرات کافی حد تک سرد و سپاٹ ہو گئی تھی۔ تکبیر اس کا ہاتھ پکڑتی تیز قدم بڑھاتے ہوئے کمرے میں لے آئی۔ جواد اس کے رد عمل سے حیران ہوا تھا۔ کہاں گئی تھی وہ اتنی صبح؟ جواد غصے کو کنٹرول کرتا دبا غرایا۔ تم ماموں بن گئے ہو، وہ چہ کر کہتی ہوئی زور سے اچھلی ہے۔ جواد نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ تم ویسے بھی ماموں ہو لیکن پیر بن گئے ہو۔ وہ جواد کی گال کھینچنے لگی تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ جواد تذبذب کا شکار ہوا۔ ارے پانڈا، تم ماموں بننے والی ہو، مطلب یہی کہ حنان بھائی باپ بننے والا ہے۔ وہ زور سے کہتی اپنی خوشی انجوائے کر رہی تھی۔ ایک پل کو تو جواد کو بھی یقین نہیں آیا تھا، لیکن تکبیر نے ہر بار کی طرح اسے مطمئن کر دیا تھا۔ واقعی یہ خبر سچ تھی۔ جواد نے خوشی سے تکبیر کو گلے لگایا۔ کتنا اچھا مومنٹ ہوتا ہے نا
یہ والا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھتا سارا غصہ بلایا معصومیت سے کہنے لگا تھا، مجھے کیا معلوم، میرے ساتھ توڑی ہوا ہے یہ سب۔ جذبات میں کہتی وہ بے اختیار دانتوں تلے لب دبا گئی تھی۔ جواد دلکش سی مسکرایا، ہمیں بھی پیر یہ مومنٹ ساتھ مل کر انجوائے کرنا چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جواد اپنی دونوں ہاتھ اس کے کمر کے گرد باندھے خود سے قریب تر گیا تھا۔ Sabas bebe ama soğuk içuşa. Şurma kaba. خود سے قریب تر گیا۔ تکبیر کے پسینے چھوٹ گئے تھے اور یقیناً وہ اس کی قربت میں بکلاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ ارادہ بہت اچھا ہے لیکن ہمیں حرص نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حرص کرنے والے اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے اس کے دائیں کاندھے سے سر ٹکا گئی تھی۔ جواد آہستہ سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر نہ سمجھی سے استفسار کرنے لگا، آرے چندہ کچھ نہیں۔ تکبیر کہتے ہی نظروں کا زاویہ تبدیل کر گئی تھی۔ آپ نے نیا لفظ ایڈ کر دیا تھا، چندہ۔ وہ اس کے چندہ کہنے پر مبہم سا مسکرایا۔ تکبیر نے جلدی ہی اس بات میں سر ہلایا تھا، میں نے کتنی مرتبہ کہا نہ آپ کو حماد کے ساتھ نہیں جایا کرے۔ پھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ جواد کا لہجہ نرم تھا، وہ بہت ہی احتیاط سے اسے سمجھایا جا رہا تھا، کہ وہ برا نہ مان جائے۔ تمہاری قسم میں نہیں جاننا چاہتی تھی لیکن صبح حنان بھائی نے اتنی جلدی میں بلایا تھا اور اس کی بھی بھیج دیا تھا، لیکن قسم سے میں آگے نہیں بیٹھی تھی۔ وہ بہت سنجیدگی دکھائی دے رہی تھی، بالکل معصومیت سے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ جواد نے دلچسپ تاثرات سے اسے دیکھا، شاید نہیں یقیناً وہ جواد کا رد عمل دیکھنے سے ڈر گئی تھی۔ تکبیر آپ اتنی سیریس کیوں ہو گئی ہو یار؟ مجھے بھروسہ ہے میری جان آپ پر، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ تکبیر کی سوئی میری جان لفظ پر اٹک گئی تھی۔ وہ یک ٹھاک مئو گفتگو اس کے مسکراتے چہروں کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھی۔ جواد نے اس کے سامنے ہاتھ ہلاتا ہوا، لیکن وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ شرارت سے لب دباتے اس نے گرفت مزید تنگ کی اور جھٹکے سے خود سے بہت قریب کر گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے سانسوں کو بآسانی سن سکتے تھے۔ تکبیر کی ہوش میں لوٹی، کیا کرنے لگی تم؟ وہ جواد کو اس طرح قریب کھڑے ہونے پر بہت شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ عجب دھوپ چھائی ہوئی تھی، جیسے بندی تھی، جواد نے دل میں سوچا، اور عین اسی وقت وہاں تکبیر فاصلہ قائم کرتی پیچھے ہٹی۔ میں سب کو بتا کر آتی ہوں، عجلت میں کہتی وہ ڈرتی ہوئی کمرے سے نکل چکی تھی۔ سہیلی گولر جواد محفوظ سا مسکرایا۔ شام میں شہزاد کے گھر پر سب ہی تقریباً موجود تھے، سب کے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے تھے، لیکن تکبیر اور جواد کے بار بار یہی بات سننے کو مل رہی تھی کہ آخر وہ کب گڈ نیوز سنائیں گے۔ لیکن تکبیر بھی مسکرائی ہوئی بات گول مول کر دیتی تھی، باقیوں کو تو وہ جواب دے دیتی، لیکن اب تو جواد بھی اسے تنگ کرنے کے لیے بار بار پوچھ رہی تھی، ضروری تھا۔ وہ اتفاق سے صفا نے جواد کے سامنے ہی صبح والی بات کر دی تھی، جبکہ تعبیر اور فواد کا سن کر سب نے داد دے دی تھی۔ نام برے نہیں ہے اور مستقبل میں یہی نام رکھنے کی ٹھانی تھی۔ یار شزا، تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر کار جھنجھوڑ کر وہ شزا کو کونے میں لے جا کر اسے اپنا رونے لگی تھی۔ شزا نے زوردار کہا لگایا، میں بھی گھر والوں کے ساتھ ہوں۔ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر وہ شرارت سے کہنے لگی تھی، بھائی تم لوگ تو اور ہو، اور وہ برا سا منہ دبائے پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ سب ایک ایک کر کے اپنے گھر کے لیے نکلنے لگے تھے۔ حماد جواد کے قریب ہی کار کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ کیسے ہے تمہارا بازو؟ کافی دوستانہ لہجے میں اس نے دریافت کیا تھا۔ تمہیں بس اپنی فکر کرو، اگر 2-3 مہینوں کے لیے جیل جا سکتے ہو تو 2-3 سالوں کے لیے بھی ضروری جاؤں گے۔ وہ چٹانوں سی سرد آواز میں پھنکارا، بڑے لوگ بڑے بڑے بات ہے۔ حماد نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا، کیس کو ترس آ گیا تم پر جس نے تمہاری ضمانت کروائی۔ جواد اصل مدعو پر آئے،
جواد اصل موضوع پر آئے۔ دوست ہے میرے، حماد نے سنجیدگی سے آگاہ کیا۔ ایک عمر رسیدہ خاتون۔ جواد نے حیرانی کے تاثرات لیے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تو کیا نہیں ہو سکتی؟ حماد نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تیرا ٹیسٹ برا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اتنا یہ آج معلوم ہوا۔ دونوں ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن بحث بھی جاری تھی، ایسے جیسے بچھڑے ہوئے یار سال ہو گئے ہوں۔ ٹیس میں تو تیری بیوی بھی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جواد نے اس کا گریبان پکڑا۔ اوقات میں رہ، اپنا سمجھا۔ جواد ارد گرد کا جائزہ لیے بغیر اس پر دھڑ۔ اس کے چاروں گارڈ سر کہتے قریب ہی کھڑے ہو چکے تھے۔ جواد نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنی جگہ پر واپس جانے کو کہا۔ تیرے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ جواد نے لیٹ مار لہجے میں پوچھا۔ بس اچھی ہے، باقی ایسا کچھ نہیں۔ حماد نے ڈٹائی اختیار کی۔ جواد کے ماتھے پر کی بل نمدار ہوئے تکبیر کو اپنی طرف آتا دیکھ فی الحال وہ خاموش ہوتا۔ اس کو کار میں بیٹھا چکا تھا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا گاڑی زون سے آگے وہاں سے نکل چکا تھا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ ساتھ میں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل پر آ کر اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔